بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہے۔ سلطنت کا عالم یہ ہے کہ 3 براعظموں پر حکومت تھی اور 3 براعظموں تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ ان کی حکومت دمشق سے دیپال پور کشمیر تک، دمشق سے کاشغر چین تک، دمشق سے سنگال چاڑ تک اور دمشق سے جنوبی فرانس تک لاکھوں مربع میل تھی، اور یہ عالم تھا کہ لاکھوں مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا، لیکن اپنا گھر خالی تھا۔ عید کا موقع ہے، 12 بچے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں، ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد المالک 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد المالک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد المالک اپنی بیٹی کو ہیروں میں تولتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیگم نے کہا، عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے اور خلیفہ کے پاس بچوں کو عید کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ترکیب ہے، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لیتے ہیں، اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر کے یا چھوٹی موٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون اول فرما رہی ہیں کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا اور باہر نکلے، جا کر اپنے خزانچی مزاحم سے ملے اور فرمایا، بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی انہی کا ماتحت ہے۔ وہ چاہتے تو حکمیہ لہجے اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا۔ انسان فانی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفات پا جاتے، 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کہلانی تھی، چونکہ یہ کام جو نہیں کر پائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سرداران ملنے آئے، وہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام عبد المالک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھیں۔ استفسار کیا، منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتی ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا، میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ نہیں خرید سکتا۔ یہ 3 براعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کو لالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اسے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے اموار چلاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکے۔
کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد المالک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 10 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 40 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمعان میں سپرد خاک کیا گیا جو شام میں ہے۔ ان کا جب انتقال ہوا انہیں قبر میں اتارا گیا۔ رجاء قبر میں اترے۔ وصیت کے مطابق ان کے کفن کی گرہ کھول کر دیکھی۔ رجاء نے فرمایا، میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا چہرہ قبلہ کی جانب تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، یوں لگتا تھا 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ ایسے تھے ہمارے آبا، ایسے تھے ہمارے بڑے۔ ذرا سوچئے، خدا را سوچئے، ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار